الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، آج ہم 15ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 17ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس صورت میں معجزہ معراج کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ تخلیق کائنات سے ذات باری تعالیٰ اور توحید پر دلائل، مشرکین کے رد، قرآن کی حقانیت کے دلائل، تکریم انسانیت، نماز اور خصوصاً نماز تہجد کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورۃ النجم اور احادیث میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل النہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنائیں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ تمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو، ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا اور جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اس کے لیے ایمان کے ساتھ بھرپور کوشش کرے تو ایسے لوگوں کی سعی اللہ کی بارگاہ میں اجر کی حقدار قرار پائے گی۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بہت بڑے درجات ہیں اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو۔ ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو اور یہ دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر تنگ دستی کے سبب خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات کرو۔ آیت نمبر 29 میں تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے۔ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان
میانہ روی کو اختیار کرنا یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا، مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کی ممانعت اور یہ کہ سب کا رازق اللہ ہے، زنا کی ممانعت، قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت، وعدے کو پورا کرنے کا حکم، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے درپے ہونے کی ممانعت، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے روز قیامت سوال کیا جائے گا، تکبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت، شرک کی ممانعت۔ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 44 سے بیان فرمایا، 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے اپنے اپنے انداز میں اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں۔ وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر زدہ ہونے کے تان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ آیت نمبر 52 میں عمدہ بات کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 56 میں بتایا کہ باطل معبود اپنے پوجنے والوں کی تکلیف کو دور کرنے یا بدلنے پر قادر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا ذکر ہے اور اس بات کا بھی کہ شیطان جو کچھ بھی کر لے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ جب یہ سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطل کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں مشرکوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ان پر کوئی آفت آ گئی یا انہیں خشک سرزمین پر کہیں دھنسا دیا گیا یا کسی اور مصیبت میں مبتلا کیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی نجات دلانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت و کرامت کا ذکر ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے اور دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال لینے والوں کی کامیابی کا بیان ہے۔ جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آیت نمبر 73 سے کفار کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائے حق سے ہٹانے کے باطل ارادوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کو اپنا فضل و کرم بتایا۔ آپ کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی کفار کی سازش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو برے انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم فرمایا۔ فجر کی فضیلت کا بیان، نماز تہجد کی ترغیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 81 حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 83 میں انسان کی اس فطرت کا ذکر ہے کہ نعمتوں پر ناشکری اور مصیبت پر نا امیدی کا اظہار کرتا ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا ہے۔
اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ہے ان کے درپے ہونے کی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 8 بار پھر قرآن کا مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کی عجز کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 90 میں آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر ہم آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں اس کی جنس سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اوندا، گنگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ آپ کہیے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہی بخیل ہے۔ آیت نمبر 101 سے موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات ادا کیے جانے، فرعون کا آپ کو ساحر کہنے، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں، اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی اسے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 69ویں، جبکہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 18ویں سورت ہے۔ اس سورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اس سورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے اور ان قصوں کے درمیان حکمت و معزت کی بہت ساری باتوں کا بیان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں قرآن کو اللہ کی جانب سے نازل کردہ، کجی سے پاک، اصلاح کرنے والی، اللہ کی گرفت سے ڈرانے والی اور مومنین صالحین کو مژدہ سنانے والی کتاب قرار دیا گیا۔ اور جو لوگ بغیر کسی علم کے اللہ کی طرف اولاد نسبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی جسارت اور جھوٹ ہے، اور آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہوں۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم لوگوں سے فرمایا کہ زمین کو خوبصورتی بخشنے والی چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم اسے فنا بھی کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا بیان ہے کہ یہ چند صالح نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی اور ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا۔ وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے اور ایک ہی ہیئت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اسی وجہ سے علماء نے اہل اللہ کی چوکھٹ کی برکات کو بیان کیا ہے کہ وہ کتا جو نیکوکاروں کے ساتھ وابستہ رہا۔ قرآن مجید میں مختلف انداز میں 5 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتا کسی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، یعنی اصحاب کہف کا کتا عظیم المرتبہ انسانوں کے پاس بیٹھا تو اسے انسان جیسی عزت ملی۔ اس کے برعکس نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو خاندان نبوت کی نسبت سے محروم ہو گیا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا اور تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صحیح تعداد کو اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ بحث سے منع کیا اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تانک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے۔ پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کی بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کا سکہ دیا کہ کوئی پاکیزہ کھانے لانے کے لیے شہر کی طرف بھیجا، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ نرمی سے کام لینا، مبادا کسی کو پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ان کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو ہمیں وہ سنسار کر دیں گے یا ہمیں اپنے دین میں جبراً داخل کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، چونکہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے اظہار عقیدت کے لیے ان میں بحث ہوئی کہ ان کی یادگار کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ ایک فریق نے کہا کہ یادگار کے طور پر یہاں کوئی عمارت بنا دی جائے، مگر جس فریق کی رائے غالب قرار پائی وہ یہ تھی کہ یہاں مسجد بنا لی جائے۔ اسی سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں، اگر نماز کا وقت ہو تو مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ آیت نمبر 28 کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کے بعض بڑے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئیں تو خباب، صہیب، بلال وغیرہ فقراء صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، کیونکہ ان کے پاس بیٹھنا ہمارے شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان فقراء صحابہ کی دلداری کے لیے فرمایا کہ آپ ان کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح اور شام آپ کی رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی انہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ جہنمیوں کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم مشروب پلایا جائے گا، اور اہل جنت کو سونے کے کنگن اور ریشم کے حلقے اور دبیز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف انہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی تھی اور بیچ میں دریا بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے
اور مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کہ تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ گرچہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمتیں عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئے گی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دنس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا اور وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زینت ہیں، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا اور لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر کہیں گے ہائے افسوس، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا؟ اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا ہے۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدے، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کا انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے کہ وہ اپنے ایک خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا کہ دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بلا دیا اور وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندروں بحر فارس اور بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے خاص بندہ کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے ان میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں بھی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تاوقت کہ میں آپ کو خود بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی ہے، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے مشن کو مجھ پر دشوار نہ کیجیے۔ آج ہم نے 15ویں پارے کے مضامین کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی اور کمی رہ گئی ہو، اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے معافی عطا فرمائے۔